السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی میں کل سبزی منڈی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میری نظر ایک بورڈ پر پڑی، فلائنگ آفیسر مریم مختار، جنہیں شہید کر دیا گیا ہے، جو شہید ہیں، مسلمان تھیں۔ تو پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو مریم نام سے اتنی تکلیف ہے کہ وہ مریم نام کی خواتین کو شہید کر رہی ہیں۔ اور میری تائی امی کا نام بھی مریم بی بی تھا، اور قرآن پاک میں بھی مریم بی بی کا ذکر آیا ہوا ہے، جو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، یا کوئی اور مریم ہے۔ دو مریم کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز صفدر، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایک مریم کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مریم مختار کی شہادت اور ان کو قتل کرنے کا بھی مقدمہ درج کروایا جائے، کیونکہ یہودی اور پی ٹی آئی والے مریم نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت وہ خود پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو چل رہا ہے، اس میں مریم نواز کی جو میمز انتہائی بیہودہ بنائی جاتی ہیں، اس میں بھی ان کا مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے۔ تو جب فائر وال انسٹال ہو چکا ہے تو ان کو آخر پکڑنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اور یہ جو میاں اسحاق نام سے جن کا حسن چٹھا صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کو 31 لاکھ روپے تنخواہ کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ ایڈوکیٹ جنرل، کیا یہ پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ یہودیوں نے اس کو لانچ کیا ہے، یا وہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں آیات ترجمہ ہے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ برا اعتقاد ہے۔ تو میاں اسحاق صاحب کا بیک گراؤنڈ تلاش کیا جائے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ان کو بھارت اور اسرائیل کہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہودی نہیں چاہتے کہ پاکستان غزوہ ہند لڑ سکے، اس لیے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کل میں نے سبزی منڈی جاتے ہوئے راستے میں ایک بورڈ دکھا تھا، ایک پینافلیکس، کہ 250 سے زیادہ ٹیسٹ خون کے اپنا کیا نام ہے ان کا، ظفر عباس صاحب نے فری قرار دے دیے ہیں۔ اب میں چلا تو جاؤں، لیکن کوئی اور چکر نہ چل جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر 250 سے زیادہ ٹیسٹ میرے فری میں ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ میرے جسم میں جو زہر ہر روز جانے دیا جا رہا ہے، اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ واقعی میرے جسم میں زہر جا رہا ہے، جو چوہوں، چپکلیوں، جھینگروں، لال بیگوں کے کاٹنے سے میرے جسم میں جاتا ہے۔ اور لال بیگ بھی انسان کو کاٹ بھی سکتا ہے، اس کو کھا بھی سکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ٹامی لی جونز اور ول اسمتھ کی مووی مین ان بلیک کے پارٹ 1 میں دے دیا گیا ہے، کہ خلا سے ایک لال بیگ انتہائی غسیلہ وہ اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو یہودی تو یہی چاہ رہے ہیں، اور ہر 100 سال بعد یہودی دنیا کی آبادی بھی کم کرتے ہیں۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ جو ڈاکٹرز جعلی ڈاکٹرز بن کر ہسپتالوں میں بیٹھ چکے ہیں، اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد یہودن اور ڈاکٹر سیمی جمالی یہودن کے پیروکار ہیں یا ان کے شاگرد ہیں اور ابھی زندہ ہیں، اور جناح اسپتال اور کراچی کے تمام اسپتالوں میں، اور پنجاب کے تمام اسپتالوں میں، اور سندھ کے تمام اسپتالوں میں، اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور بلوچستان اور آزاد کشمیر کے اسپتالوں میں تعینات کروائے گئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مل کر مسلمانوں کی اور دوسرے مذہب کے لوگوں کی آبادی کم کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا، اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے وہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ چائنا میں ایک عمارت کی چھت پک رہی تھی، تو وہاں کی حکومت کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس انجینئر کو اوپر لٹکا دیا۔ تو ایسے ڈاکٹرز کو اوپر لٹکانا پڑے گا، یا تو پہلے ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، پھر ان کو اوپر لٹکا کے دکھایا جائے کہ دیکھو تم اوپر لٹکو، ہم نیچے سے رسی کھینچیں گے، اس کے بعد سے تمہیں تڑپنا ہے، پھر تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ گے۔
غضب خدا کا دھڑا دھڑ قتل کیے جا رہی ہیں تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو، اور میرے مسلمان بھائیوں کو شہید کیے جا رہے ہیں یہ لوگ تو. اور اس میں وہ نرسز بھی شامل ہیں جو مسلمان کے بھیس میں یہودن اور شیطان کی پجاری ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی جو مسلمان کے بھیس میں یہودن اور شیطان کے پجاری ہیں، اور وہ نرسیں اور وہ ڈاکٹر اور وہ وارڈ بوائے جو ہندو کے بھیس میں یہودن ہیں، جو عیسائی کے بھیس میں یہودن ہیں. تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.